ایسے مولوی ہے. اگر میں کہوں بھائی جھوٹ نہ کہو، لیکن کہے گا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھیا مولانا صاحب بڑے جھوٹے ہیں. کہا تبلیغ کے لیے، مثال دے رہا ہوں، کہا تبلیغ کے لیے توجہ کرنا، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے میرے مولا کی. کہا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. 1,24,000 انبیاء ہے. یہ بتاؤ تبلیغ کے لیے شرط پہلے عمل کرو. عبادت خدا کی تبلیغ کے لیے پہلے عبادت کرنا ضروری ہے نہیں ہے؟ توجہ کریے گا. جناب آدم آئے، عبادت کی یا نہیں کی؟ جناب نوح آئے، عبادت کی ہوگی یا نہیں کی؟ جناب ابراہیم آئے، عبادت کی ہوگی یا نہیں کی؟ جناب موسیٰ عبادت کی ہوگی یا نہیں کی؟ جناب عیسیٰ عبادت کی ہوگی یا نہیں کی؟ بھائی یہ تو انبیاء کی عبادت ہے. میں بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. بھائی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہے وہ سب خدا کی عبادت کر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند بھی خدا کی عبادت کر رہا ہے، سورج بھی خدا کی عبادت کر رہا ہے، ستارے بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، علماء بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، فرشتے بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، صحابہ بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، انسان بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، جنات بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں، زمین بھی خدا کی عبادت کر رہی ہے، سماوات بھی خدا کی عبادت کر رہے ہیں. بھائی ساری کائنات خدا کی عبادت کر رہی ہے. اب ایک جملہ کہوں، جس کی عبادت یعنی خدا کی قسم کہا جس کی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں معبود. توجہ کرنا، جس کی عبادت کی جائے اسے کہتے ہیں معبود، اور جو عبادت کرتا ہے اسے کہتے ہیں عابد. آپ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. کہا جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، اور جو عبادت کرے اسے عابد کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے آدم عبادت کر رہے ہیں، جناب آدم عابد ہے، جناب نوح عبادت کر رہے ہیں، عابد ہے، ابراہیم عبادت کر رہے ہیں، عابد ہے، موسیٰ عبادت کر رہے ہیں، عابد ہے، عیسیٰ عبادت کر رہے ہیں، عابد ہے، سورج عبادت کر رہا ہے، عابد ہے، چاند عبادت کر رہا ہے، عابد ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین عبادت کر رہے ہیں، عابد ہے. خلاصہ یہ ہوا 1,24,000 انبیاء عبادت کر رہے ہیں، عابد ہے. ساری کائنات عبادت کر رہی ہے، عابد ہے. لیکن یاد رکھنا تمام انبیاء مع صحابہ عبادت کر کر عابد تو کہلا سکتے ہیں، عبادت نہیں کہلا سکتے. بھائی جناب تمام انبیاء عبادت کر کر عابد تو کہلا سکتے ہیں، عبادت کیا کہنے علی کے فضیلت کے ایک وقت میں عابد بھی ہے عبادت بھی ہے. ایک وقت میں بھائی کوئی کائنات میں ایسا نہ ملا کہ جو عبادت بھی ہو عابد بھی ہو. بھائی کیسے علی نماز پڑھ رہے ہیں، عابد بھی ہے، صحابہ علی کی طرف دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، عبادت بھی ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اچھا یہ بھی سنا گیا ہے کہ خدا دیکھیے 3 چیزوں کی طرف دیکھنے عبادت ہو سکتا ہے. آپ کا سنا ہوا کہ کچھ بات ہو جائے، النظر الى الكعبہ عبادت، النظر الى مصحف عبادت، النظر الى وجهه. توجہ کریے، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا. سنا ہے کہ ان تینوں پر خدا کا نور برستا ہے. اللہ اکبر. ان تینوں پر خدا کا نور برستا ہے. کہا کیسے؟ کہا کعبے پہ نور برسا تو بیت اللہ ہو گیا، قرآن میں خدا کا نور برسا کلام اللہ ہو گیا، علی
آپ دیکھیے وہ فضیلت ہے کیا کہ جو اپنوں سے بیان ہو، فضیلت تو یہی ہے کہ جو غیروں کی زبان سے نکلے. اب دیکھیے آپ اصل مولا کائنات کی فضیلت ایک صلوات محمد و آل محمد. ام المومنین بیٹھی ہوئی ہوں، خلیفۃ المسلمین اپنی بیٹی کے گھر ہے، بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں. اب کہتے ہیں بات کی نہیں خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین کا ہے، خلیفۃ رسول نہیں کہا. صلوات علی محمد و آل محمد. خدا کی قسم علی کی فضیلت تیرے صاحب کو کھانا اور ہے. اب سنیے مولا کائنات کی فضیلت. کہا ام المومنین بیٹھی ہوئی ہے، اب آخر پر آئے باپ بیٹی کے گھر جاتا، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، باپ تشریف لائے، اب بیٹی بات کر رہی ہے. اچھا یہ بتائیے میں آپ سے بات کروں اور آپ بار بار دروازے کی طرف دیکھیں، یہ میری توہین ہے یا نہیں؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں، میری توہین ہے یا نہیں؟ کا توہین ہے. یہی منظر تھا باپ اور بیٹی کا. ام المومنین خلیفۃ المسلمین سے بات کر رہے تھے، خلیفۃ المسلمین علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے. میں نے آپ نے سن لیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کی فضیلت سمجھ رہے ہیں. کہا ام المومنین باپ سے بات کر رہی ہے، خلیفۃ المسلمین سے. بھائی بیٹی چڑ گئی، بابا یہ کوئی بات بھی؟ میں بات آپ سے کر رہی ہوں، آپ دیکھ علی کے چہرے کو رہے ہیں. اللہ اکبر. میں بات آپ سے کر رہی ہوں، آپ دیکھ علی کے چہرے کو رہے ہیں. یہ کوئی صحیح تو بات نہیں ہے نا؟ خلیفۃ المسلمین نے علی کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بیٹی یقیناً یہ صحیح ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں بات تم سے تو کر رہا ہوں لیکن علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر عبادت بھی کر رہا ہوں. اچھا کہا اس لیے کہ رسول نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. بھائی مولا کا جلے خیبر اکھاڑنا اور ہے، مولا کا قدیم میں مولا بننا اور ہے، مولا کا صفین میں فاتح صفین ہونا اور ہے، فاتح خیبر اور ہے. بھائی ناسک میں اس سے بڑی مولا کی فضیلت کیا بیان کروں، کیا بیان کروں؟ خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. بھائی مولا تیری عظمت پر سلام. بھائی کیا کہنے اس علی کے کہ جس کو دیکھ کر اب اگر کوئی پوچھے علی کی فضیلت کیا ہے تو یہ بتا دینا. کہا علی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خلیفۃ المسلمین اور ام المومنین کی عبادت ہوا کرتی ہے. رہے محمد وآل محمد. اللہ اکبر. کہا سے فضیلت کا علی کو دیکھ کر مسلمین. اچھا ایک بات یہ ہے، اب بیٹی نے بات سے سنا، آئے رسول خدا کے پاس. رسول خدا کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، اب پتہ نہیں آپ نے کیسے سنا، میں پڑھ رہا ہوں. یا رسول اللہ ابھی کیا کہا آپ نے؟ اب والد نے خلیفۃ المسلمین نے کہ علی کی چہرے کی طرف دیکھنا عبادت رسول خدا نے فرمایا. ابھی سنا تھا آپ سے. پھر رسول خدا کی شان میں کہا حضور کیا آپ نے یہ صحیح فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. ابھی ابا سنا تھا رسول سے پوچھنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو بالکل رسول نے کہا بالکل علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اچھا لیکن ایک اشکال ہے رسول خدا سے، ایک اشکال ہے، وہ ہے یہ بتائیے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھو گے تو
اور علی نہ رہے تو یہی ام المومنین نے کہا کہ فضیلت کی جان ہم بیان کرے. ام المومنین نے کہا اگر علی موجود نہ ہو تو آغا کلو نفس ذائقۃ الموت، بھائی ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. علی نہ ہو تو پھر آنے والی نسلیں اس عبادت کا ثواب کیسے حاصل کرے گی؟ کہا گھبراؤ نہیں، اگر علی موجود ہو تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر عبادت کر لینا، اگر علی نہ ہو تو علی کا ذکر چھیڑ کر عبادت کر لینا. سلام علیکم. اگر ایسا ہوتا ہے کہ علی کی ذکر پہ پابندی لگ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پر رسول نے بے ساختہ ہو کر کہا گھبراؤ نہیں، علی کی فضیلت کا ذمہ دار اللہ کے کائنات ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر علی موجود ہو تو علی کو دیکھ کر عبادت کر لینا، اور اگر علی نہ رہے تو علی کا ذکر کر کے عبادت کر لینا. اور اگر زمانہ حکومت اپنی دولت کے گھمنڈ پر آ کر علی کے ذکر پر پابندی لگائے تو گھبرانا نہیں، گھر میں بیٹھے رہنا، علی کی محبت دل میں رکھے ہوئے عبادت کا ثواب حاصل کرتے رہنا. عبادت کا ثواب. اب میں فضیلت پہ جہاں لانا چاہتا ہوں. عزیزان کرام، یہ قدر علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کرنا اور ہے، علی کے ذکر کرنے کی عبادت اور ہے، علی کی محبت دل میں رکھ کر. اللہ اکبر. اب جملہ سنیں گے، یاد رکھیے گا میں نے کیا کہا تھا، 3 چیزوں کی طرف دیکھ رہے عبادت، کعبہ، قرآن، مولا علی. اچھا یہ بھی عظیم و غریب بات ہے، اگر آپ کو کعبے کا ثواب حاصل کرنا ہے کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ جواب کعبے کو دیکھیں گے. کعبے کو دیکھنا ثواب ہے، کعبے کو دیکھنا ثواب ہے. یعنی آپ کعبے کو دیکھ رہے ہیں، عبادت ہو رہی ہے، نگاہ ہٹی، عبادت ختم. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پہ نگاہ ہے، عبادت ہو رہی ہے. قرآن سے نگاہ ہٹی، عبادت ختم. اللہ اکبر. اچھا یہ بھی دیکھیے، اگر قرآن کو دیکھ رہا عبادت، یہ بھی مظلومیت ہے، قرآن مجید کی معجزہ ہے، لیکن محرابوں میں دھول کھاتے ہوئے پڑھا جاتا ہے. اور احترام اتنا ہے کہ قرآن مجید میں دھول بھی رکھ دی جاتی ہے، لیکن بیچارہ نکلتا ہے تو سال میں ایک بار نکلتا ہے ماہ رمضان، اگر کسی کے زیادہ ایمان جاگ جائے. بہرحال یہ بھی کمزوری ہے ہم لوگوں کی. تو کہاں کعبے کو دیکھنا عبادت بالکل کلیئر ہوتا ہے، لیکن کعبے کی عبادت کب تک کریں؟ جب تک کعبے کو دیکھتے رہو گے. عظمت حسین علی پہ لاکھوں سلام. کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھتے جاؤ، عبادت ہوتی رہے گی. لیکن کعبے سے نگاہ ہٹی، عبادت ختم. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پہ نگاہ رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی. لیکن جیسے کہ پیچھے والوں کا بھی توجہ بدل کہاں دیکھتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی، نگاہ ہٹی، عبادت ختم. لیکن کیا کہنے علی کی محبت کے، بھائی علی کی محبت دل میں رکھ کر کھیت میں کام کرتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کر قرآن میں پڑھتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کر دکان میں کام کرتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں رکھ کر سو جاؤ، رات بھر عبادت ہوتی رہے گی. علی کی محبت دل میں لے کر مر جاؤ، قبر میں چلے جاؤ، پڑے رہو کہ تا قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی عجیب والی بات ہے، کعبے کی اگر آپ کو عبادت چاہیے، یہ تو نہ مل جاتی ہے. 8 سے 9 لاکھ ہوتے آج خرچ کرنے پڑتے ہیں، یہاں سے دیکھنے میں تھوڑی نا ثواب ہے، وہاں جا کے دیکھنے میں ثواب ہے. آج کل تو میں بھی تقریباً جو ہے 8 سے 9 لاکھ رہے ہیں. اگر کوئی سرکاری فارم بھر کے جائے، اس کا نمبر لگ جائے تو اس کے 4 لاکھ. ویسے 4 لاکھ تو بولنے کے ہوتے ہیں، وہاں جو اخراجات وغیرہ ہے
وہ 6 لاکھ پورا ٹوٹل ہو جاتا. توجہ کریے گا, آپ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں. کہاں کعبے کی عبادت کرنی ہے. حضور کعبے کی عبادت تھوڑی نہ ہے, 8 سے 9 لاکھ لگانے پڑتے ہیں. اچھا, عبادت پیسہ بھی اور وقت بھی. سب سے سخت عبادت ہے حج, سب سے, اور فضیلت بھی زیادہ ہے. اگر کوئی حج کر کر حاجی گھر پر آ جائے تو وہ گویا ایسا پلٹ کے آتا ہے کہ وہ ابھی ماں کی شکم سے پیدا ہوا. کام حج کرنا ہے, دولت کی ضرورت, وقت کی ضرورت. قرآن کو عبادت حاصل کرنی ہے, کجمیا جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. بڑا سخت ہے جیب میں ہاتھ ڈالنا, اور اس سے بھی سخت ہے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکالنا, اور اس سے بھی بڑا سخت ہے ہاتھ ڈال کر کچھ نکال کے کسی کو دینا. میں نے پڑھ دیا صلی اللہ علیہ محمد نہیں جا کر ہمارا ساتھ 2 دن سے لفافے کی بات کر رہے ہیں. مجبور معاشرے کے حالات بتانے میری ذمہ داری ہے. اگر میں معاشرے کے حالات کو گفتگو نہ کروں تو کون آگے اس منبر پر گفتگو کرے گا. مال امام کھانے کا کچھ تو فائدہ ہو. ہمارے آباء اولادی دامت اللہ برکاتہ وہ فرماتے ہیں, واقعہ ایک بات ہے, میں کروں آپ برابر کی اجازت ہو. خدا کی قسم وہ فرماتے ہیں کہ یار یہ بتاؤ قوم تمہیں کتنا دیتی ہے, یعنی یہ بتاؤ کہ قوم تمہارا احترام بھی کرتی ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں, آقا ابھی استاد محترم کا یہ بتاؤ کہ قوم تمہارا احترام بھی کرتی ہے. تم آ جاؤ تو کھڑے ہو جاتی ہے, تمہارے لیے کھانے کا ماشاءاللہ یہاں ناصر میں خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اس پر کھانے سے لے کے عزت سے لے کے احترام سے کوئی کمی نہیں. خدا قسم ہمیں ایسا لگا کہ ہم اپنے گھر میں منبر سے بیان کر رہا ہوں, اور کیا کیا ایٹماسفیئر ہے یہاں کی باتیں, کیا خوبصورتی ہے. آپ گھومنے کا لیکن باتیں دیکھیے کتنا عظیم جملہ ہے. قوم آپ کو سب کچھ دیتی ہے, قوم نے آپ کو سب کچھ دیا. یہ بتاؤ کہ آپ نے ریٹرن میں قوم کو کیا دیا. آپ خمس نکالتے ہیں, حسن زکا کی کہہ رہا ہوں, خمس نکالتے ہیں, وہی خمس کا پیسہ جاتا ہے مال امام کی صورت میں اداروں میں, اور اسی کو کھا کر مولانا طالب علم عالم نہیں بنتا ہے. یہ بتاؤ کہ تم نے کیا ریٹرن کیا. بہت دیکھیے, لیکن میں واقعہ یہ میری کمزوری ہے کہ میں آپ کو کچھ ریٹرن, بہرحال صاحب حیثیت میں مولوی بیچارہ غریب آدمی کیا یہ آپ کو پیسہ دے سکتا ہے, لیکن جو 2-3 ایمان کی باتیں گفتگو ہو جائے. لیکن آپ ایک چیز جو میری ذمہ داری ہے, میں یہ سوچا اتنی بڑی مسجد ہے, اور اتنی بڑی مسجد کے ہونے کے باوجود اگر ہم یہاں موجود ہے اور جماعت نہ ہو تو ہمارا کام پکڑا جائے گا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں مجمع تو کافی نظر آ رہا ہے, جتنا مجمع آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے, جتنا ہی مجمع ظہر مغرب میں نظر آ رہا ہے. بہرحال خدا کی توفیق ہے, انشاءاللہ یہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. میرا کام تھا آپ کو کہنا, آپ کا کام ہے سن کر اس کو ہم کریں. صلی اللہ محمد وعلیہ عبادت ہوتی جائے گی, کعبے سے نگاہ ہٹی, عبادت ختم, اور عجیب و غریب بات ہے, توجہ کریے گا. کعبے میں عبادت کے لیے دولت کی بھی ضرورت ہے, وقت کی بھی ضرورت ہے. قرآن کی عبادت کے لیے بھائی وقت کی بھی ضرورت ہے, دولت کی بھی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھنا, قرآن اور کعبے کی عبادت کے لیے دولت کی بھی ضرورت ہے, بھائی وقت کی بھی ضرورت ہے. لیکن علی کی محبت کے لیے نہ دولت کی ضرورت ہے, نہ دولت کی ضرورت ہے, نہ وقت کی ضرورت ہے. ہاں ہاں ایک چیز ضروری ہے, وہ کیا ہے, علی کی محبت کے لیے حلالی ہونا چاہیے. پیشانی کا بوسہ دینا کہ ماں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں اس مسجد میں بیٹھ کر ذکر علی سن رہا ہوں اور میرا چہرہ مسکرا رہا ہے.
ماں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بابا کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے. ذرا پڑھے محمد وآل محمد. آپ سن رہے ایک اور بات میں بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے ساری کائنات کی ہر چیز کی چار چیزیں، چار صورتیں ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ چار شکلیں ہیں. اگر کوئی 5 لا کے دیتا بتا کے پورنامنگ پر چھوڑنے جا رہا ہے اصلاح کا تعلیم کو آپ کر دیجیے گا، کوئی بات نہیں. میں تو طالب علم ہوں، پیدائش سے لے کے قبر تک جائے گا کہ ہر ایک طالب علم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم علم ہوں. یہ تو آپ لوگوں کا محبت ہے کہ لوگ آپ طالب علموں کو عالم علم کہہ دیتے ہیں. آپ لوگوں کی محبت ہے. کسی کو تھوڑی نہ کہنا کہ مجھے عالم کہتا ہوں کہ بھائی کل تمہیں جائے گا تو علم حاصل کرنا ہے. کہا یاد رکھنا ہر شے کی 4 شکلیں ہیں. 4 شکلیں ہیں. توجہ محسوس، اچھا جو سمجھے وہ محسوس ہوگا. دیکھیے میں نے کہا تھا توجہ لازم ہے. میں پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ سننے کے ذمہ دار. آپ بات یہ نہ کہے گا مولانا آپ نے فلاں چیز پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی. کہا یاد رکھو ہر چیز کی 4 شکلیں ہیں، 4 صورتیں ہیں. ایک ہے لفظی، ایک ہے ذہنی، ایک ہے قلمی اور ایک ہے حقیقی. توجہ کیا ہے؟ لفظی، ذہنی اور قلمی. مثال دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی، مجھے بھوک لگی. اب مجھے خواہش ہے بریانی کھانے کی. اچھا میں اشارہ نہیں دے رہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا بنا کہہ رہا تھا. اس لیے نہ کہ مولانا صاحب پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ خیال نہ بنا لے کہ آج بریانی بنی ہوگی مولانا مثال دیتے ہیں. میں اس کا مجھے خود نہیں پتا کہ آج کیا بنا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. مولوی ہے بھوک لگ جاتی ہے تو عوام نے بنا ہی دیا ہے. مولوی کا تصور ہی حلوے شریف اور بریانی سے ہے. لیکن مولوی اتنا مصنوع ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ تو اس کے عذاب والے اٹھا لیتے ہیں. دیکھ رہا پڑھے محمد والے محمد ان کا حق بھی ہے، حق بھی ہے ان کا حق ہے. مولوی کے نفے جو اٹھاتے ہیں بھائی حق ان کا 4 چیزیں ہیں. مجھے بھوک لگی لفظی، میں نے کہا بریانی بریانی بریانی. پیٹ بھر گیا. کوئی کہہ دے پیچھے والا کہہ دے میرا پیٹ بھر جائے گا. اگر 1-2 کلو کا سر ہلانے کی بجائے اگر 1-2 گرام کی اگر کوئی زبان پیچھے سے ہلانے کے بعد تصدیق کر دے، یہ بتائیے کہ میں لاتا ہوں بریانی بریانی بریانی، پیٹ بھر جائے گا؟ پیچھے والا پھر تم بھی ہلا رہے ہیں. پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھر جائے گا. اچھا یہ چیز ہوگی. اچھا دوسری چیز یہ ہے لفظی یعنی کہنا بریانی. اچھا ایک ہے قلمی. مجھے بھوک لگی بریانی آج کھانے کا دل تھا. میں نے لکھنا شروع کیا قلمی یعنی لکھنا رائٹ بریانی 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 بریانی. پیٹ بھر گیا؟ لیکن میں سامنے والوں سے پیچھے والوں سے پوچھتا ہوں پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا. یہ ہے قلمی. اچھا ایک اور ہے ذہنی. اب میں خیال کروں مجھے بھوک لگی بریانی بریانی، ذہن میں سوچ رہا ہوں بریانی. ہاں منہ میں تو پانی آ جائے گا لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. پیٹ بھرے گا؟ پیٹ کب بھرے گا؟ جب چوتھی حقیقی شکل آپ کے سامنے آئے گی. ہمیں شکیل صاحب بڑی دشت میں بریانی لا دے دیں گے کہ ہو سکتا ہے اشارہ سلام علیہ محمد والے محمد. زبان سے کہتے جاؤ بریانی بریانی یاد رکھنا 4 شکلیں ہیں. میں جملہ کہنے گزر جاؤں گا آپ سے میرا بھائی یاد رکھنا 4 شکلیں ہیں 4 شکلیں ہیں 4 شکلیں ہیں 4 شکلیں ہیں. میں کیا کروں ان چاروں میں سے 3 بیکار ظاہری آ جائے پیٹ بھر جائے گا تو نتیجہ یہ نکلا
اچھا ایک اور ہے فضیلت. اب یہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. رسول خدا نے فرمایا 4 چیزوں کا ابھی میں نے 3 کہا تھا نا, اب 4 بڑھا رہا ہوں. النظر الی الکعبہ عبادت, کعبے کی طرف دیکھنا خدا کی قسم. لیکن غور و فکر کریے نا, مولا کائنات کی فضیلت. ہم تو سنتے رہتے ہیں علی علی, کوئی جانے تو صحیح کہ علی کیا ہے, کوئی غور و فکر تو کرے کہ علی. رسول نے فرمایا کہ چہرے کی طرف دیکھنا معمولی بات نہیں ہے. غور کرو کہ کس طریقے سے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. قیام کعبے کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی مصحف عبادت. قرآن مجید کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی عالم عبادت, عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اب پھر مولانا نے اپنی بات ڈالی. اب تو مولانا چاہ رہے ہیں کہ نگاہی میں ہٹنے پائے. بھائی میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھا ہوں, ملا متقی ہندی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. کنز الاعمال, کنز الاعمال. میں ذمہ داری کی ایک ایک جملے کا میں شروع سے کہہ رہا ہوں, ذمہ دار ہوں. کہاں عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. عالم بلا عمل سے نہیں, عامل با عمل سے. اللہ میں کہہ دیا بھائی سلام پڑھے محمد وعلی محمد. میں تو اپنی بات مجھ جیسے کئی بے عمل مولوی گھوم رہے ہیں. اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ منبر پر با عمل کو بلاتے ہیں یا بے عمل کو بلاتے ہیں. سلام پڑھے محمد وعلی محمد. کیا کرے مجمع بھی اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ شہرت یافتہ عالم کو نہ بلا دے. نہیں میں نے جملہ غلط کہا. جب تک کہ شہرت یافتہ ذاکر کو نہ بلا دے. جو ذکر کو بیچ دے وہ ذاکر تو ہو سکتا ہے, عالم نہیں ہو سکتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اگر مجھے فون کیا جائے مولانا صاحب کہ آپ کو ناسک میں آ کر پڑھنا ہے, کتنے دیں گے؟ تو محبت ہوتی ہے میزبان میں, ظاہر بات ہے اس کا بھی بجٹ ہوتا ہے, حساب ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں کہہ دوں کہ میں کتنے لوں گا, یار یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میں بازار میں گیا سبزی خریدنے کے لیے, ٹماٹر کتنے کلو ہے, کہا 40 روپے کلو, کہا 30 روپے کلو دے دو. سودا بازی ہوئی ہے نہیں کا ذکر میں کبھی تجارت نہ کرنا. ذکر ہے بھائی میں بہرحال یہ تو واقعی خدا کو سلامت رکھے, بہت بڑی بات ہے. اب مظلومیت بھی تو یہی ہے, مظلومیت بھی تو یہی ہے. بیچارہ وہ عالم کہ جو تجارت کرنے سے گھبرا جائے اسے کوئی نہیں پوچھتا, جو تجارت بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے اسے سب پوچھتے ہیں. جس کی ایڈر ہے یہ بھی غلط نہیں ہے, فلیٹ سے بلانا ہے. لیکن ہر ایک کا ایک عہدہ ہے, ایک رسپیکٹ ہے, اس پر کیوں ڈالنا کوئی فلیٹ سے بلانا, اس کو بلانا. آج کل تو معمولی بات ہے, کوئی وہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں بلا عمل والوں کی بات کر رہا ہوں. بلا عمل بات کر رہا ہوں. میں کسی کوئی فلیٹ سے آتا, ہو سکتا ہے مجھے انشاءاللہ اگلے بار شکل صاحب فلیٹ سے بلا دیں. میں کچھ اب کا میں کہا تھا کہا کوئی بات نہیں. الحمدللہ ہم نے کیا, ہم نے کہا بھائی ہمارے پاس سلیپر کی بھی ٹکٹ ہے, اے سی کی ٹکٹ ہے, کہا مولانا آپ اے سی سے آ جائیے. اب ہم تھوڑی نہ کہا کرتے ہیں, ان کی محبت ہے سلیپر, ہم اے سی سے آ جائیے. کا مسئلہ ہے تجارت کا. جو کسی میزبان کے کہنے پہ کہہ دے کہ میں اتنا دوں گا اور وہ کہتے کہ میں اتنا دوں گا, وہ کہے تھے ایک صلاۃ پڑھے محمد وعلی محمد. سماج معاشرے کے حالات کے یہ سب کا امامہ مجھے مجبور کر دیتا ہے ہر بیانی سے. یاد رکھو, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت, قرآن کی طرف دیکھنا عبادت, عالم کی طرف دیکھنا عبادت. النظر الی والد عبادت, اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اللہ نوجوان بھائی, میرے نوجوان بھائی, پیچھے سے لے کے سامنے تک اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہو. النظر الی والد عبادت, باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا. روایت میں میرے نوجوان بھائیوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, بزرگوں سے دعا چاہوں گا کہ یاد رکھو, حدیث فرماتی ہے کہ اگر تم گھر میں باہر سے کام کر کر آ کر گھر میں داخل ہو اور جا کر محبت سے اپنی ماں کی
गए थे, गारंटी देते हो हज कबूल होने की? अल्लाह अकबर। कहा नहीं, कहा सिर्फ माँ के चेहरे को जाके बोसा ले लो, तुम्हारे हक में बोला। कहा आई है तो मैं कहा चार चीजें हो गई, आपको अभी समझ में आएगा दिया नहीं क्या है। काबे की तरफ देख रहे इबादत, कुरान की तरफ देख रहे इबादत, कहानी की तरफ देख रहे इबादत, कहा एक और तरह जा रहा है वादी की तरफ। ये खुदा सलामत रहे, मैं ये देखिए ना देखना चाहता हूं, तवज्जो है वरना मेरी इतने पढ़ने का इतने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं अगर कोई तवज्जो ना दे पाए। बहरहाल काबा, कुरान आदि वादी की तरफ देखना इबादत। अब हो गई, अब फजाइल अभी बयान करूं। रसूल फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वल इबादत, मैं शहर इल्म वाली दरवाजा है, मैं शहर इल्म वाली उसका दरवाजा है। रसूल ने फरमाया अल कुरान माली वाली मा कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। रसूल ने फरमाया अना वाली अबवाब हादिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। मैं तवज्जो करना, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। मैं ये कसम आवाज में मैं जिम्मेदार हूं, मैं और अली इस उम्मत के बाप है। अच्छा एक और हदीस है, रसूल ने फरमाया या अली मसलुका मसलुल काबा, अली तेरी मिसाल काबे जैसी है। बस मैंने मसाल के हदीस को ताकि आपके सहन में आ गया था, इंसान करना है तो काबे की तरफ देखना इबादत, कुरान की तरफ देखना इबादत, बयानी की तरफ देखना इबादत, बयानी की तरफ देखना इबादत। लेकिन एक बात काबिल गौर है, जब आप काबे को देख रहे हो तो कुरान की सवाब हासिल नहीं कर सकते। क्यों? मैं जब काबे को देख रहे हो कुरान की इबादत का सवाब हासिल नहीं कर सकते। या तो ये पर में कुरान देखोगे या तो काबा देखोगे। मैं कुरान पे लिखा है तो काबे पे नहीं है, काबे पे लिखा है तो कुरान पे नहीं है, काबे पे है तो वाली पे नहीं है, वाली पे है तो वाली पे नहीं है। तो पता चला अगर कुरान की इबादत हासिल करनी है तो सिर्फ कुरान को देखोगे तो कुरान की इबादत का सवाब मिलेगा। काबा आलिम वाली की इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। आलिम को देखोगे सिर्फ आलिम की इबादत का सवाब मिलेगा। भाई वाली काबा और कुरान की इबादत का सवाब नहीं मिलेगा। क्या कहने अली की फजीलत के रसूल ने फरमाया अली काबा भी है, अली कुरान भी है, अली आलिम भी है, अली वालिद भी है। बस ये चारों चीजें समेट कर आ गई। अली जाने के आगे तक अली को देखते जाओ, आलिम को देखने का भी सवाब मिलेगा, अली को देखते जाओ वालिद का भी सवाब मिलेगा, अली को देखते जाओ काबे का भी सवाब मिलेगा, अली को देखते जाओ कुरान का भी सवाब मिलेगा। सलात है मोहम्मद वाले अपनी जी और जान से नारा लगाने ने मुझे इस बात पे मजबूर कर दिया कि अब जो मैं सोच कर आया था वो अली के फज़ाइल पढ़ूं। खुदा की कसम ये बच्चे ने दिल की रात का बिल्कुल तरोताजा जी जान लगा के इसे किसने बताया कि अली अली करे। कहा बताया नहीं जाता, खून हलाल हो तो नस्लों में खुद अली अली आ जाता है। अरे मोहम्मद वाली मोहम्मद और इस फजीलत के लिए ऐसे आपकी समातों का बेदार होना हक है। हक ऐसी समातें चाहिए। कहा एक बार वाक़या सुना हुआ होगा आपका और यकीनन सुना हुआ है, लेकिन एक दो कोशिश है आज मुझे एक वाक़े तक ले जाना है। इस वाक़े के जरिए से जनाब सुलेमान नबी वो नबी थे कि जिन्हें अल्लाह ताला के कायनात ने हुकूमत दे दी थी। चरिंद परिंद आसमान कायनात में जितनी थी उनके हाथों में हुकूमत थी। जनाब सुलेमान जा रहे, जनाब सुलेमान चीटी का वाक़या आपका सुना, लेकिन आज मैं दो तीन पॉइंट है जो मैं इसमें बताना है आपको और अजमत आगे वाक़े तक जाना। जनाब सुलेमान जा रहे थे, क्या देखा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, नबी खुदा और हुकूमत पूरी दुनिया पर। आसमान, हवा, फरिश्ते, जिन्नात, चरिंद परिंद बड़े जाओ हशम से हवा पर जनाब सुलेमान का
اور جا رہے ہیں. کیا دیکھا کہ اتنے میں چیٹیاں باہر نکلی گھر سے. چیٹیاں اللہ بولا وجہ نہیں بات میں موضوع پہ اللہ بولا وجہ نہیں عبادت. چیٹیاں نکلی. اب چیٹیاں نکلی تو اتنے میں اس میں بھائی جاؤ حشر تھا. بٹ تماشا کہیں نظر آئے تو کس کا دل نہ چاہے تماشا دیکھنے کے لیے. میں واقعہ ماحول کی قید میں جھوٹا بتاتا آپ کو تعلیم کا. اس طرح بڑے محمد والے کا چیٹی کی سردار ہے. سردار ہے سردار جو بھی ہو میرا سردار ہے. سردار میں ہے سردار آیا. چیٹیاں کیا کر رہی تھی لیکن یہ لفظ ذہن میں رکھنا. اسی پہ میں لاسٹ میں آپ کو فضیلہ تک لے جاؤں گا. کوئی اس جملے کو ذہن رکھے گا تبھی محسوس ہوگا. کل چیٹیاں تماشا جناب سلیمان کے لشکر کو چیٹی نے کیا کہا اندر چلے جاؤ ورنہ جناب سلیمان کی فوج کچھ ہد دے گی. یہی آواز ہوا کے ذریعے سے جناب سلیمان کے کان میں پہنچی. چیٹی کہہ رہی ہے کہ اندر چلے جاؤ. سلیمان کا لشکر کچھ دے گا. غصہ ہے سلیمان کل چیٹی. اب مجھے پتا نہیں تعلیم تو نہیں ملتا. مجرم چیٹی ہے تو بتاؤ اسے لانے والے کون ہوں گے. چھوٹی سی جان ہے ننھی سی جان ہے چیٹی ہے. بلائے گا ہاتھوں پہ ہے سلیمان نبی کے. کہے بتاؤ کیا تم ہمیں جان سمجھتی ہو. نہیں. کبھی تم نے کیوں کہا کہ ہم چیٹیوں کو چھوچا دیں گے. کیا ہم ظالم نظر آتے. کیا تم ہم تمہیں اندھے نظر آتے ہیں. تو پھر کیوں کہا کہ چیٹی کو ہم کو چلتے لشکر کو کیا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. جس کی حکومت ہوا پر ہو کیا اسے دکھائی نہیں دیتا چیٹیاں. نہیں نبی اللہ میری وجہ یہ نہیں تھی. کہا ٹھیک ہے بتا حضور تھوڑی جان کی جان آئے ننھی سی جان ہوں بتا رہی ہوں تھوڑی جان کی امان ہو تھوڑا سا احساس دے تو بتاؤ. توجہ کریے گا. کہا یا رسول اللہ نہ میں نے آپ کو ظالم سمجھا نہ آپ کو میں نے اندھا سمجھا. تو بتاؤ کہ کیوں کہا کہ اندر چلے جاؤ سلیمان کا لشکر چلے گا. کہ یا رسول اللہ اس کے وجہ ہے کہا بتاؤ. کہا میں نے اس لیے چیٹیوں کو کہا کہ اندر چلے جاؤ یا نبی اللہ ہماری عبادت کا وقت ہو رہا تھا. ہماری عبادت کا وقت ہو رہا تھا. میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے لشکر کو دیکھنے میں میں ہو جائے اور عبادت چھوٹ جائے. میں اس پہ دار آگے بلوں گا. ابھی آپ نے جانا جو سمجھ خدا بندے اللہ کو سلامت کرتے. کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے کہا کہ عبادت کا وقت تھا. تماشے کے چکر میں یہ عبادت نہ کر دے. اچھا میں جملہ ذہن رکھیے گا. ایسا ہو گیا کہا یہ بتاؤ. اچھا بہت اچھی بہت ہوشیار. ایسے ہی بتاؤ میں تم سے سوال کرتا ہوں. وہی سنو آپ کو سنایا ہوا لیکن ایک فضیلت پہ چل آنا ہے. کہیں بتاؤ تم بلند ہو یا نہیں. تم بلند ہو. بس سوچنا چاہیے. بھائی کوئی مجھ سے پوچھے کہ رسول بلند ہے یا تم. رسول بلند ہے. میں آپ سے پوچھیں گے بتائیے آپ بلند ہے جناب سلیمان. میں سب سے جواب چاہوں گا. آپ بلند ہے جناب سلیمان. پیچھے والے تھوڑا جھجک رہے پتہ نہیں شاید اور تو نہیں سوچ رہے. آپ ہمیں نہ سوال بھائی آپ بلند ہے جناب سلیمان. یہ بتائیں چیٹی بلند ہے جناب سلیمان. چیٹی بھائی اگر چیٹی یہ کہہ دے کہ آپ بلند ہے تو یہ بھی کوئی فضیلت نہیں. کہا ہے کون سلیمان کہا وہ کہ چیٹی سے افضل. ہمیں شکل میں نام بھی تو بولی بات ماننے والا. ہمیں بلایا گیا اور اعلان ہوا منبر سے کہ وہ مولانا جناب سید علی رضا رضوی صاحب آ رہے ہیں کہ جو چیٹی سے افضل ہے. ہم نے فون کیا حضور ارے کم سے کم کسی اور سے مقابلہ کروا کے حضور یہ تو آپ نے ہماری بے عزتی کروا دی. یہ تو آپ نے ہماری بے عزتی کر کہا مقابلہ برابر والوں سے ہوتا ہے کمزوروں سے نہیں ہوتا. تو اب کوئی علی کے مقابل میں آئے تو گھبرانا نہیں. کہا کیوں کہا جتنے بھی آئے تھے علی کے برابر والے نہیں تھے. علی سے کمزور تھے. سارے محمد والے محمد پیچھے کا
آپ بھی خود بتائیے وہ افضل ہے جسے ہوا اٹھائے ہے کیا وہ افضل ہے کہ جو رسول کے ہاتھوں پہ بلند ہے؟ میں نے قصیدہ بتا دیا کیا رسول اللہ وہ بلند ہے کہ جسے ہوا اٹھائے ہوئے ہے؟ کیا وہ بلند ہے جسے رسول اپنے ہاتھوں پہ بلند؟ خدا کی قسم میں چیٹی کے اس سوال جواب پر میری زندگی قربان ہے، میری تقریریں قربان ہے، میری عبادتیں قربان ہے۔ میں یہ چیٹی کی بات میرے دل میں چیٹی کی طرح سمجھ گئی، سمجھ گئی۔ میں چیٹی نے ایک بات بتا دیا، چیٹی نے معیار بلندی کو بتا دیا، چیٹی نے بتا دیا کہ کون افضل ہے، کون بلند ہے۔ چیٹی نے بتا دیا کہ یاد رکھو جسے رسول اپنے ہاتھوں پر بلند کر دے۔ اچھا ہوتا ہمارے فرحان صاحب سامنے آ کے نہ لگاتے، ایک ان کے استقبال کے بابا زبلا سلمان یہاں چاہیے سلام پڑھتے اور قریب ہے تھوڑا سا گیپ مجھے اختلاف سے بہت ڈر لگتا ہے، میں اختلاف کر رہا ہوں بچہ نارا لگا میں روکی مت دبا پر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی بچہ نعرہ لگائے یا آگے بیٹھنا تو کبھی منانا کرنا، بڑے بڑے مجتہد احترام کہتے ہیں کہ مسجدوں میں بچوں کو آگے سے منانا کرنا، اذاخانوں میں بچوں کے آگے سے منانا کرنا، اگر مجلس میں آئے ہوئے ہیں اگر وہ کھیل رہے ہیں تو وہ کھیلنے سے منانا کرنا، کیوں کہا یہ آپ کی قوم کا مستقبل ہے، اگر یہ فرش پہ نہیں آئے گی تو آپ کا مستقبل آپ کا فیوچر برائٹ نہیں ہوگا۔ یہی تو ہے آج سکھا جاتا ہے۔ اب کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چیٹی نے کہا جو نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہو جائے اللہ خدا کو سلامت رکھے۔ آپ کا قدر شہزادی واقعہ خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے شوہر کے فضائل سننے کا یہی حق ہے، شہزادی خوش ہو رہی ہوگی کہ اہل بیت کے فضائل سننے کا یہی حق ہے۔ کہا چیٹی نے معیار بلندی بتا دیا۔ اچھا اب ہو گیا چیٹی کا واقعہ، ایک اور واقعہ جہاں میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ مولا کائنات جناب سلمان فارسی جنگل میں جا رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے بتایا یہ تمام یہ تقریب کی جز ایک طرف میرے مولا کی فضیلت ایک طرف خدا یہ فضیلت ہے کہ صرف دل خیبر اٹھانے والے ولی نہیں کہتے، صرف فاتح صرف ولی نہیں کہتے۔ میں بتاؤں علی کیا ہے؟ علی کیا ہے کہ دو جملے بتائیں گے علی کیا ہے۔ سلمان اور جناب مولا کائنات خدا کی قسم غور کریے گا کہ علی کیا ہے۔ کہ جناب سلمان فارسی مولا کائنات چاہ رہے تھے ایک سوال ہے محمد والا محمد آپ بات آخری ہے کہ جناب سلمان فارسی اور مولا کائنات جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ چیٹیوں کی بہت زیادہ تعداد تھی۔ اب سمجھنا علی کیا ہے، اب سمجھنا علی کیا ہے۔ میں چیٹیوں کی تعداد کو بے ساختہ جناب سلمان فارسی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ کتنا پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو چیٹیوں کی تعداد جانتا ہے۔ کتنا بہترین جملہ ہے، کتنا لطف اندوز جملہ ہے۔ بھائی چیٹیوں کا پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو چیٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ کا سبحان اللہ، لیکن یاد رکھنا علی کی فضیلت سننا چاہو میں جیسے ہی سلمان نے کہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو اس تعداد کو جانتا ہے، علی نے کہا سلمان خبردار استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ نہ کہو کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو اس کی تعداد کو جانتا ہے، کہا یہ
گھر مجلس اے جان خدا کو سلام کر کے حق ادا کر رہے ہیں آپ سب ذکر اہل بیت سننے کا کام آگے بڑھے پھر ہوئے منظر چیٹی وہاں جناب سلمان کیا کہتا چیٹیاں پہلے نکلی تھی سردار بعد میں آیا تھا یا سردار پہلے نکلا جیسے ہی سردار باہر نکلا اور آنے کے بعد کیا دیکھا علی آ رہے ہیں چیٹی کے سردار نے کہا تم اندر کیا بیٹھتے ہو باہر آگے دیکھو علی آ رہے ہیں آخری مرتبے تک آپ کی صحبت تمام آخری مرتبے تک توجہ کا طالب ہو بھائی سوال کرو گے نا چیٹی کے سردار سے پر تو نے انصاف نہیں کیا سلیمان نبی کے ساتھ تو نے انصاف نہیں کیا سلیمان نبی کے ساتھ کہا تب سلیمان آئے تھے تو چیٹیوں کو کہہ رہی تھی کہ اندر چلے جاؤ علی آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ باہر آ جاؤ کہا تو نہیں سمجھا بھائی وہاں پر اندر بچانے کا مقصد اور تھا یہاں پر باہر آنے کا مقصد اور ہے کہا وہاں پر باہر آنے سے عبادت چھوٹ رہی تھی بھائی وہاں پر اندر جانے میں عبادت ہے جہاں پر ان سے نکل کر علی کے چہرے کی طرف سے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کعبے کی طرف دیکھنا عبادت علی کی طرف دیکھنا عبادت بہرحال میرا وقت نہیں بچا معروضات انشاءاللہ کل کی مجلس میں کتنی فضیلتیں ہیں اہل بیت اطہار کی کہ فرشتے رشک کرتے ہیں اہل بیت کی فضیلت پر انبیاء رشک کرتے ہیں اہل بیت کی فضیلت پر اللہ جتنی فضیلت ہے میرے مولا اہل بیت اطہار کی اتنی مزہ اہل بیت اطہار اٹھائی آج میں نے سوچا تو کچھ اور تھا لیکن ابتدا میں ایک جوان بھائی نے جناب سکینہ پر سلام پڑھا کون سکینہ حسین کے دل کی ٹھنڈک سکینہ کون سکینہ حسین کا سکون سکینہ کون سکینہ کہ جسے تہجد کی نماز میں حسین نے اپنے سکون اللہ اعظم اللہ وجورنا وحورکم حسین کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے ارباب عذاب آ گئی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی ٹوٹی ہوئی تصویروں کو سنبھالے بھی آ گئی شام کے زندان سے اپنا جلا ہوا چھوٹا لیا خودیے میں ارباب عذاب یہ دو بیویاں آج بھی بڑی مظلوم ہے اور جناب سکینہ جناب زینب کیوں اس لیے کہ جب سن 61 ہجری میں سکینہ روتی تھی تو تازیے مارے جاتے تھے پابند زندگیت بھی اور کتنی مظلوم ہے سکینہ و زینب آج بھی شام میں ملون ذکر زینب و سکینہ پہ پابندی لگانے والے ہیں لیکن میں کہوں گا بی بی آپ مایوس نہ ہو یہاں نازی کی مسجد میں آ کر دیکھ لیجیے بی بی آپ کا رہا نہیں ہے ہم آپ کو غصہ دینے کے لیے موجود ہے ہر بات ایسا ایک منظر سے آپ کے ذہن والے کو صاف کرنا ہے سکینہ آپ جانتے ہیں جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی ان کی بیٹی عاتقہ یتیم ہو گئی اللہ اللہ یتیم ہو گئی امام حسین نے بلایا عاتقہ ہمارے قریب آؤ یتیم بچی ہے نا سر پہ شفقت سے ہاتھ کو پھیرا اپنے ظالموں پر بٹھایا یتیم بچی ہے نا زینب میرا بہن زینب وہ پانیہ دولت ہو جو اپنے بازار سے
یہی منظر سکینہ دور سے کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے محبت سے سامنے پہ بٹھایا جاتا ہے، ارے اس کے کانوں میں پانیاں بہنائی جاتی ہے۔ اللہ اللہ، عاشور کا دن گزرا، شام غریب آئی، ختم مسائب الغابر تھا، ارے شام غریب آئی، ہو گئی سکینہ یتیم، انتظار کر رہی ہے، ارے کوئی تو آئے سکینہ کو پرزہ دینے کے لیے، ارے کوئی تو آئے سکینہ کو پالیاں پہنانے کے لیے، ارے کوئی تو آئے سکینہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے، سیدوں، سیدانیوں، علی کے چاہنے والوں، ہاں ہاں، شام غریبہ میں سکینہ کے سر پر ہاتھ تو آیا، لیکن ملعون نے ہاتھ سر پر ایسے رکھا، سکینہ کے بان پہنچے، ارے کانوں پہ تماچے، کانوں سے بالیاں، سکینہ فرات کی طرف، کام موابا میری مدد کر، شمر مجھے تماچے مار، امو عباس کہاں چلے گئے، شمر مجھے تازیانے مار رہا ہے، سکینہ انتظار میں تھی، کوئی آئے، اللہ اللہ، شام غریبہ میں بیویوں کے سر سے چادر یوں ہی نہیں چھینی گئی، ارے ہاتھوں سے چھینی جاتی تو برداشت تھا، ارے ملعونوں نے بیویوں کی چادروں کو نیزے سے سکینہ کے اشاروں سے تماشوں کا آواز تھا، منتقی نے کون حسین امام زمانہ کی ظہور تعظیم فرما، اپنے سرداروں میں شمار فرما، رضی اللہ عنہ کی جائبان میں مسکین حاجات تولا، جو مشکل پریشان کو دور فرما، جو مقروض ہے قرض کو ادا فرما، جو بیمار کا غلط اس کا کام دوا ہدایت فرما، جو بے روزگار کی روزی نائب فرما، بے روزگاروں کی روزی کو برکت نائب فرما، رمضان میں حق محمد و آل محمد ایران کی رہبر معظم مصطفیٰ خامنہئی صاحب کی حفاظت فرما، اپنے پر ادارے کو مستنابود فرما، خدایا احرام عظیم دعا یہ ہے، منتقم اپنے حسین امام زمانہ کی ظہور کی تعظیم فرما، ہمیں کا انصار و شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،